اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے سامنے قصہ تلاوت کیجئے، خبر اس کی جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی، فانسلخ منها، وہ ان سے نکل پڑا، فأتبعه الشیطان، اس کا پیچھا کیا شیطان نے، فکان من الغاوین، اور وہ ہو گیا گمراہوں میں سے۔ تو اسی آیت کا تسلسل آگے چل رہا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اگر ہم چاہتے تو اس کو اس علم کے ذریعے سے کیا کر دیتے، ان آیات کے ذریعے سے اس کو بلند کر دیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو ہو رہا زمین کا، یعنی کنایا نا محاورے سے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو ہو گیا زمین والا، یعنی اس نے زمینی منافع کو ہی کیا سمجھ لیا، کافی سمجھ لیا۔ جسے ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ وہ اس نے کچھ، جب قوم نے ان کو لالچ دیا اس کو، تو وہ بد دعا کے لیے تیار ہو، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ بد دعا کے الفاظ بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بجائے اپنی ہی قوم کے خلاف بد دعا کے الفاظ اس کی زبان سے نکل گئے، بلعم کی زبان سے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح اشارہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال کس کی طرح ہے؟ کتے کی مثال۔ ٹھیک ہے، اب جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ پھر اس کی زبان جو ہے نا وہ اس کی سینے تک اس کی زبان لٹک گئی، اس کی زبان جو تھی وہ لٹک کر اس کے سینے تک آ گئی، اس میں تشبیہ دی جا رہی ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کہ اس کی مثال کس کی طرح ہے؟ کتے کی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کے اندر ایک نظام یہ رکھا ہے کہ یہ اپنے ناک کے ذریعے سے جو اندر کی فاسد ہوا آتی ہے اس کو خارج کرتے ہیں، اور ناک ہی کے ذریعے سے تازہ ہوا اندر جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ بآسانی تمام جو ہیں جانور وہ اس عمل سے گزرتے ہیں، اس میں ان کو کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی۔ لیکن کتا ایک ایسا جانور ہے کہ اس کو اس چیز کے اندر کیا کرنی پڑتی ہے، بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، عام جانوروں کو اس سانس کے لینے میں اور اخراج میں کوئی مشقت نہیں ہے، الا یہ کہ جب وہ کیا ہو، بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوں یا کوئی مشقت کا کام کیا ہو۔ لیکن کتا عام حالات میں بھی کیا ہوتا ہے، اس کو اس عمل میں بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس سے اس کو کیا کی گئی، تشبیہ دی، ان تحمل علیہ یلہث، اگر آپ اس پر حملہ کریں، یلہث، وہ پھر بھی کیا رہے گا، ہانفتا رہے گا، کامتا رہے گا، او تترکہ یلہث، یا اس کو چھوڑ دیں پھر بھی وہ کیا رہے گا، ہانفتا رہے گا، یعنی دونوں حالتوں میں وہ کامتا رہے گا۔ وہ جو کتا ہانپ رہا ہوتا ہے نا، تو عام حالات میں بھی، اور اگر کوئی اس پر حملہ آور ہو پھر بھی۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ ٹھیک ہے، بنی اسرائیل، ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بنی اسرائیل، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ کفار مکہ۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو آپ کیا کرتے رہیں، قصوں کو بیان کرتے رہے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ کیا کریں، اس میں غور و فکر کریں۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، بری ہے مثل ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور اپنے ہی نفسوں پر وہ کیا کرنے والے، ظلم کرنے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کر دیں وہی ہدایت پانے والا ہے، فَهُوَ الْمُهْتَدِي، وہی ہدایت والا ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جس کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیں، راہ سے ہٹا دیں، تو وہی لوگ کیا کرنے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو اب یہاں پر فَهُوَ الْمُهْتَدِي یہ مفرد ہے، اور خاسرون یہ کیا لایا گیا، جمع لایا گیا، تو معلوم یہ ہوا کہ ہدایت کا راستہ کیا ہے، ایک ہی ہے، ہدایت کا راستہ
ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم، اور گمراہی کے بے شمار راستے، گمراہی کے بے شمار راستے. جیسے اس حدیث مبارکہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے نا کہ جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مستقیم خط کھینچا، پھر اس کے دائیں بائیں بہت سے خطوط کھینچے چھوٹے چھوٹے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سیدھا خط ہے یہ کیا ہے؟ صراط مستقیم. وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جس کو اللہ تعالیٰ راہ سے ہٹا دیں تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے پیدا کیا جہنم کے لیے بہت سے جنات میں سے اور انسانوں میں سے، یعنی بہت سے لوگوں کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل تو ہیں لیکن وہ اس سے کیا نہیں کرتے؟ سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں لیکن وہ ان سے سنتے نہیں. وَلَهُمْ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، لیکن جب یہ ساری نعمتیں ان کے پاس ہیں اور یہ ان سے ایسا استفادہ نہیں کرتے جو ان کے حق میں کیا ہو؟ نفع مند، اصل میں اس کی نفی ہو رہی. تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ کس کی طرح ہیں؟ چوپایوں کی طرح ہیں. یعنی جس طرح ان کی بھی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ بس کیا ہے؟ آئے ہیں، کھایا پیے، اپنی زندگی گزاری، ٹھیک ہے، باقی وہ کیوں کھا رہے ہیں، یہاں آنے کا کیا یہ اس سے ان کو غرض نہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ان چیزوں سے نفع نہیں اٹھا رہے تو یہ لوگ بھی کن کی طرح ہیں؟ چوپایوں کی طرح ہیں. بل ہم ازل، بلکہ ان سے بھی کیا ہیں؟ بدتر، بلکہ ان سے بھی کیوں؟ کیونکہ وہ تو اس کے مکلف نہیں ہیں کہ وہ اس میں کیا کریں؟ غور و فکر کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس کے جو مقاصد ہیں اس کے مناسب کیا عطا کیا؟ شعور عطا کیا. جانوروں کو تو اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے، نہ وہ مکلف. تو انسان مکلف ہوتے ہوئے جس نے اپنے مقصد کو نہیں پہچانا وہ کس کی طرح ہو گیا؟ چوپایوں کی طرح، بلکہ ان سے بھی کیا ہو گیا؟ بدتر ہو. اولئک هم الغافلون، یہی لوگ کیا ہیں؟ غفلت میں ہیں، بے خبر ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین نام ہے، انہی ناموں کے ساتھ اس کو کیا کرو؟ پکارو. ٹھیک ہے، جیسے مشرکین اعتراض کرتے ہیں نا کہ رحمان کیا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے لیے بہترین نام ہے فَادْعُوهُ بِهَا، انہی ناموں سے اس کو پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دیجیے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کیا کرتے ہیں؟ کجروی اختیار کرتے ہیں، ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ الہاد فی الاسماء، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایسے ناموں سے پکارتے ہیں جن سے منع کیا گیا، جن سے کیا کیا گیا؟ منع کیا. ایک تو یہ صورت، اور ایک الہاد فی الاسماء کی یہ صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو دوسروں کے ساتھ کیا قرار دیتے ہیں؟ دوسروں کو اس میں شریک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات میں دوسروں کو کیا کرتے ہیں؟ شریک کرتے ہیں. اسی طرح الہاد کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں انہی اسماء پر وہ کیا کرتے ہیں؟ نام رکھتے ہیں. تو اس سے منع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، اور قرآن و سنت میں وہ ایسے اسماء جو کسی دوسرے کے لیے ثابت ہیں کہ وہاں پر تو اجازت ہے، لیکن جو کسی دوسرے کے لیے بولنا جن کا قرآن و سنت سے ثابت نہیں، وہاں پہ ایسے نام رکھنا یہ کیا ہے؟ ناجائز. اگر کسی نے رکھنے بھی ہوں تو پھر وہ کیا کریں؟ اس سے پہلے عبد کا لفظ لگائیں. ٹھیک ہے. اسی طرح الہاد فی الاسماء کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بعضی جو نام ہوتے ہیں اس کے اندر ہمارے معاشرے میں بعضی نام جو اسماء الحسنہ پر رکھے جاتے ہیں، پھر اصل یہ ہوتا ہے وہ مرکب نام ہوتا ہے، جیسے عبد الرازق ہے یا عبد الخالق ہے. تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلے حصے کو چھوڑ کر دوسرے کے ساتھ ہی کیا کرنا شروع کر دیتے؟ پکارنا شروع کر دیتے. تو یہ بڑی بے ادبی اور گستاخی والی بات. پھر اس سے بھی بڑی گستاخی اور بے ادبی کیا ہوتی ہے کہ جس کا نام ہی کیا ہو؟ خالق ہو. مثلا جس کا نام عبد الخالق ہے اس کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ خالق کہنا شروع کر دیا. یہ تو عام حالات میں ہوتا ہے نا. یہ بھی گو کہ کیا ہے؟ اور اس کو گناہ کبیرہ میں لکھا. پھر اس سے بھی جو ایک بدتر صورت ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مثلا خالد کو بگاڑ کر وہ کیا بنا دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مثلا خالد کو بگاڑ کر خالہ بنا دیا مثال کے طور پر.
اس کو پھر مزید کیا کر دی، بگاڑ دی. تو اس کو گناہ کبیرہ لکھا. اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کا یعنی کرنے والے کو اس کا شعور بھی نہیں، یعنی وہ نادانی میں اس کا کیا ہوتا جا رہا ہے، مرتکب ہوتا جا رہا ہے. تو یہ تمام صورتیں اس کی الہاد فی الاسماء کی. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کو کریم تو کہہ سکتے ہیں، سخی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کی ذات کو شافی تو کہہ سکتے ہیں، طبیب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ استعمال یہی لفظ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ بھی کس میں داخل ہے، الہاد فی الاسماء. سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب وہ جزا دیے جائیں گے جو وہ اعمال کیا کرتے تھے. وممن خلقنا امۃ، اور جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ان میں ایک جماعت ایسی ہے، یہدون بالحق، جو کیا کرتے ہیں، حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. وبہ یعدلون، اور اسی کے ساتھ اپنے کیا کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دو صفات ایسی ہیں جو کسی بھی قوم کی کامیابی کا راز ہے. ٹھیک ہے. حق کے راستے پر چلنا اور حق کے مطابق کیا کرنا، فیصلہ کرنا. تو تاریخ انسانی کے اندر جب بھی ان دو صفات میں کمی ہوئی مسلمانوں کے اندر، تو تب وہ کس کا شکار ہوئی، زوال کا شکار. ٹھیک ہے. حق کے راستے کو چھوڑا اور حق کے مطابق فیصلے کرنے، انصاف کرنے کو کیا کر دی، چھوڑ دیا. تو تب جب یہ اس میں کمی آئی تو مسلمان کس کا شکار ہوتے گئے، زوال کا شکار ہوتے گئے. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، سنستدرجهم، ہم آہستہ آہستہ ان کو کیا کریں گے، پکڑیں گے. یہ استدراج. من حیث لا یعلمون، ایسی جگہوں سے جن کا ان کو علم ہے، جن کو وہ نہیں جانتے. تو استدراج یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ اللہ تعالیٰ بس اوقات دنیا میں کسی کو کیا کرتے ہیں، اس کے گناہوں پر فوری پکڑ نہیں آتی، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کو مہلت دی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ پوری طرح ان میں کیا ہو جاتا ہے، گناہوں میں ہی منہمک ہو گئے، پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی کیا آتی، پکڑ آتی. تو استدراج. تو اگر کسی کو گناہوں پر فوری کوئی پکڑ حاصل نہیں ہو رہی تو وہ اس سے کسی دھوکے میں نہ پڑے. اور بہت سے جو اسلاف میں لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے باوجود ڈرتے رہتے تھے، کئی نعمتیں ہمارے حق میں کیا نہ ہو، استدراج نہ ہو. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو کیا کرتا ہوں، مہلت دیتا ہوں. اِنَّ کَیدِی مَتِین، بے شک میری پکڑ کیا بڑی مضبوط ہے، بڑی شدید ہے. اَوَلَمْ يَتَفَکَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ، کیا ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کے جو صاحب ہیں، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کوئی جنون نہیں. ان هو الا نذیر مبین، یہ تو محض کیا ہیں، واضح ڈرانے والے ہیں. اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کی عظیم سلطنت، ملکوت بڑی سلطنت، فی ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کی بڑی سلطنت میں. وما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پیدا کیا. وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور اس بات سے بھی کہ شاید کہ ان کی کیا آ گئی ہو، ان کی مدت ہے وہ کیا آ گئی، قریب ہی ہو. شاید کہ ان کی جو اجل ہے، جو مدت ہے مقررہ، وہ کیا ہو، قریب ہی ہو. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اتنی واضح تعلیمات آ جانے کے بعد، اتنی واضح ہدایات آ جانے کے بعد بھی کس بات پر وہ یقین لائیں گے، کس بات پر وہ ایمان لائیں گے. مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ تعالیٰ راستے سے ہٹا دیں اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو چھوڑ دیجئے ان کی گمراہی میں حیران و سرگرداں، یعنی یہ اسی گمراہی میں پھرے جا رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی یعمہون، اس سے کہنا. یسألونک عن الساعة ایان مرساها، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو آپ بتائیں گے قیامت کب آئے. تو وہ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت سے متعلق کہ کب اس کا وقوع ہوگا، ایان مرساها، کب وہ قیامت واقع ہوگی. قل انما علمها عند ربی، کہہ دیجئے کہ اس کا جو علم ہے وہ میرے پروردگار کے پاس ہی ہے.
لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، نہیں ظاہر کرے گا اس کے وقت کو مگر وہی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی زبانی اپنی امتوں کو، ان کی امتوں کو یہ تو بتلایا، ہر پیغمبر نے اپنی اپنی امت کو، کہ ایک دن کس کا ہوگا، جزا سزا کا ہوگا، وہ قیامت کا دن ہے. لیکن اس کا وقوع کب ہوگا یہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم. ٹھیک ہے، اس کی البتہ قیامت کی کیا کر دیں گے، بڑی بڑی علامات اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے لوگوں کو بتلا دی، اور قیامت کے دن کا علم لوگوں کو دے دیا. لیکن اس کا وقوع کب ہوگا یہ اللہ ہی کو معلوم ہے. ثقلت فی السماوات والارض، بڑی چیز ہے کس میں، آسمانوں میں اور زمین میں. لا تأتیکم الا بغتہ، ٹھیک ہے، بوجھل ہے آسمانوں میں اور زمین میں، نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک. جیسے روایات میں آتا نا کہ لوگ بازار میں خریداری کر رہے ہوں گے، دکاندار نے کپڑے کا تھان کھولنے گاہک کو دکھانے کے لیے ابھی کھولا نہیں ہوگا کہ قیامت کیا آ جائے گی، واقعہ قیامت کا کیا ہو جائے گا، وقوع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایک شخص باغ میں درخت لگانے لگا ہوگا کہ قیامت کا وقوع ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ کس سے تھا ابھی اچانک. یسألونک کأنک حفی عنہا، صاحب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ سے یہ کیوں اس کا سوال کرتے ہیں، یہ آپ سے تو اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اسی کی تحقیق اور جستجو میں لگے ہیں، آپ اس کی کوئی تلاش کر رہے تھے، کوئی تحقیق کر رہے تھے کہ اب یہ اس کے نتیجہ آپ سے پوچھ رہے ہوں. قل انما علمها عند اللہ، تو کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اس بات کو. ٹھیک ہے، تو وہ پیغمبروں کو ہی کیا کر، پیغمبروں سے معلوم کرنا شروع کر دیں. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. تو اب اللہ تعالیٰ اسی بات کو ذکر فرما رہے ہیں نا کہ ہم نے پیغمبروں کو قیامت کے وقوع کے بارے میں تو بتلایا کہ قیامت کیا ہوگی، واقع ہوگی، لیکن اس کا وقوع کب ہوگا اس کا علم ہم نے نہیں دیا. تو اب اسی کو ایک مثال سے واضح کیا جا رہا ہے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہہ دیجئے کہ میں نہیں ہوں مالک اپنی ذات کے لیے بھی، یعنی جو تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نفع ہے اس کا بھی میں اپنی ذات کے لیے کیا نہیں ہوں، مالک نہیں. ولا ضرا، اور نہ ہی اس بات کا مالک ہوں کہ میں کسی نفع کو حاصل کر سکوں، نہ اس بات کا کہ اپنے سے کسی نقصان کو کیا کر سکوں، دور کر سکوں. الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہیں. ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، اگر بالفرض میں بھی غیب کو جانتا، لاستكثرت من الخیر، تو میں خیر کا ایک کثیر حصہ کیا کر لیتا، لے لیتا، خیر میں سے، بھلائیوں میں سے ایک بڑے حصے کو کیا کر لیتا، لے لیتا. نہیں، خیر کا، بھلائی کا، نعمت کا ایک بڑا حصہ میں خود کیا کر لیتا، لے لیتا. وما مسنی السوء، اور نہ ہی مجھے کوئی برائی پہنچتی، کوئی تکلیف پہنچتی. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو محض کیا ہوں، ڈرانے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں ایسے لوگوں کے لیے، ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں، یقین کرنے والے. تو اب علم غیب خاص، علم غیب بطور علم ذاتی کے، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی صفت. ٹھیک ہے، باقی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو غیب کے خبروں سے متعلق کیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انبیاء کے سلسلہ میں سے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سے سب سے زیادہ علم عطا کی. ٹھیک ہے، اوتیت علم الاولین والآخرین، اور یہ خود بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ. باوجود امی ہونے کے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، ایسی ایسی خبریں، ایسی ایسی باتیں لوگوں تک پہنچائیں جو اس سے پہلے یہ علوم کسی کو نہیں عطا کیے گئے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ غیب کی خبریں ہیں
جو ہم آپ کی طرف کیا کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں. تو اطلاع علی الغیب یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کی عطا کی.